أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا. محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سحر ٹی وی کی خصوصی نشریات کربلا ایک درسگاہ کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. سحر ٹی وی کی یہ خصوصی نشریات ماہ محرم الحرام کے حوالے سے جاری ہیں. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جو ہے وہ 13 محرم الحرام تک جاری رہے گا. آج 9 محرم الحرام ہے. آپ تمام گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں تمام علماء کرام، مراجع عالی قدر اور بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. جی ہاں، اپنے پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مہمان عالم دین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. قبلہ شیخ ہانی رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آغا علیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ آج دوبارہ تشریف لے کر آئے. قبلہ کل بات چیت ہم کر رہے تھے قیام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. ہم نے بات کی کہ ان کے قیام کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 2 قسم کی ہمیں روایات ملتی ہیں. ایک روایت جو ہے وہ ہمیں ایک زمینی روایت ملتی ہے اور ایک الہی روایت ملتی ہے. تو اس کا آپ نے ذکر کیا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں بتائیے کہ خود امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے، ان کے ساتھ جو تھے، ان میں سے ہمیں کوئی ایسی الہی روایت کرنے والی شخصیت ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ناظرین کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں. دیکھیں، 2 قسم کی روایتوں کا ہم نے کل ذکر کیا تھا. ایک یہ ہے کہ ہر واقعے اور حادثے کے حوالے سے ایک زمینی روایت ہے. مثلا ایک جنگ ہوتی ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگ مارے گئے، یا کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے لوگوں کو اسیر کیا گیا، یہ جنگ کتنے گھنٹے کی تھی یا کتنے دنوں پر مشتمل تھی. تو یہ جو اعداد اور ارقام پر مشتمل روایت ہے اس واقعے اور جنگ کے بارے میں، اس کو زمینی یا دنیاوی روایت کہا جاتا ہے. اور ایک وہ روایت ہے جس کو ہم الہی روایت کہتے ہیں، جس میں اگرچہ اعداد اور ارقام کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہ فرعی اس کو حیثیت دی جاتی ہے. اس کے اندر، زمینی روایت کے اندر، اصل جس چیز کو حیثیت دی جاتی ہے وہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ اس واقعے کے اندر اللہ کی سنتیں کہاں پر حکم فرما ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، میدان کربلا کے اندر روز عاشور جو واقعہ پیش آیا، جو مظلومانہ شہادتیں رونما ہوئیں، آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا کیا ہدف تھا. وہ تھا اجتماعی اور سوسائٹل عدالت کو قائم کرنا. اب امام اس ہدف کے ذریعے، اس ہدف سے نکلے ہیں مدینہ سے اور پہنچے ہیں کربلا. ٹھیک ہے. اور وہ تمام مظلومانہ واقعات پیش آتے ہیں. اب یہاں پر جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر یہاں پر دشمن کے لشکر سے یا دشمن کا میڈیا اور دشمن کا سوشل میڈیا آئے اور اس واقعے کی روایت اور نریشن کرنا شروع کر دے، تو وہ کون سی روایت پیش کرے گا؟ قطعاً الہی روایت تو پیش نہیں کرے گا. مفاد کی روایت، وہ تو اپنے مفاد کے بیس پر زمینی روایت کو پیش کرے گا. لہٰذا یہاں پر کچھ افراد کا ہونا ضروری ہے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، جو فوراً دشمن کو اجازت نہ دے کہ وہ اپنی طرز کی روایت پیش کرے اس واقعے کے بارے میں، بلکہ وہ حسینی روایت اور الہی روایت کو پیش کرے. جو متعدد شخصیات یہاں پر ہیں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں، لیکن ایک برجستہ شخصیت جو ہمیں
امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں نظر آتی ہے، وہ خود حضرت زینب علیہ سلام اللہ علیہ ہے، جو نہ فقط عصر عاشور کے بعد بلکہ حتیٰ روز عاشور اس الہی روایت کو بیان کر رہی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی ایسا مثلا معرکہ ہو جس میں بچوں کو شہید کیا جائے، جوانوں کو شہید کیا جائے اور بے دردی کے ساتھ کچلا جائے، تو دنیا کی نگاہ میں یہ کیسا واقعہ ہے؟ بہت ہی مظلومانہ واقعہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ اسی مظلومانہ روایت کو اور حادثے کو کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ما رأیت الا جمیلا، یہ الہی روایت ہے۔ اگر آپ کسی جرنلسٹ کو پوچھیں، وہ کہے گا نہیں، یہ تو بہت ہی اس میں کون سا خوبصورتی اور زیبائی کا پہلو ہے؟ نہیں، بات ساری یہ ہے کہ الہی روایت کے اندر یہ بدن اور فزیکیلٹی نہیں دیکھی جاتی، بلکہ روایت الہی کے اندر جو اہم ترین ایلیمنٹ ہے وہ عالم غیب کو مقایسہ کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے۔ یعنی اس عالم غیب اور انسین ورلڈ کے اندر اگر ہم واقعہ کربلا کو دیکھیں تو یہ جمیل ہی جمیل ہے۔ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرمانا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد متعدد واقعات کے اندر، خصوصاً کوفہ اور شام میں آپ دیکھیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہ خطبات دے رہی ہیں، کوفیوں کو بیدار کر رہی ہیں، اور یہاں پر جب شام میں آتی ہیں اس لعین کے دربار کے اندر، آپ دیکھیں اب وہ جو حرکات اس بندے خدا، اس شیطانی شخص نے، یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے انجام دی، اسی کے درمیان حضرت زینب سلام اللہ علیہ دوبارہ قیام کرتی ہیں اسی دربار کے اندر، اور وہ عظیم خطبہ پیش کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں، میں صرف ایک جملہ اس کے اندر اس الہی روایت کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے آج کے زمانے میں۔ آپ دیکھیں، فرماتی ہے کہ اَظَنَنْتَ یا یزید، کیا تم گمان کرتے ہو اے یزید، حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسرا ان بنا ہوانا علی وبکا علیہ کرامہ۔ اے یزید، کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ جب تو نے ہم پر زمین کے کناروں اور آسمان کے افق کو ہم پر تنگ کر دیا ہے اور ہمیں اس طرح ہانکا جا رہا ہے جیسے قیدیوں کو ہانکا جاتا ہے، تو اس کام کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو جائے اور تو عزت کے مقام پر فائز ہو جائے؟ یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو خطبے کے اندر یہ عجیب جملہ بیان فرماتی ہیں، فرمانا یہ چاہ رہی ہے کہ بھائی یہاں پر ہمیں اس دشمن کو، اصلی دشمن کو رسوا کرنے کی ضرورت ہے۔ خود یزید کے دربار کے اندر جتنے بھی یزید کے جو لشکر کے افراد ہیں، اس کی حکومت کے افراد ہیں، خود ان کے سامنے یزید کی حقیقت کو آشکار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا یہاں پر عجیب ہے، یہ تمام اولیاء خدا کی سیرت ہے کہ اپنے تمام خطبات کے اندر اپنی بات کے لیے قرآن کی آیات کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ یہیں اسی خطبے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 178 کو پیش کرتی ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ۔ وہ جو کفار ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ ہم نے ان کو مثلا ایسی مہلت دے دی ہے تاکہ وہ مثلا اپنے کام، نہیں، ہم نے کیوں ان کو مہلت دی ہے؟ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے کفار کو اور دشمنان کو اس وجہ سے مہلت دی ہے تاکہ وہ مزید گناہوں کے اندر آگے جائیں، اور جس کے نتیجے میں ان کو عذاب مہین دکھایا جائے۔ آپ دیکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہ، دیکھیں آسان نہیں ہے کام۔ ہم اس صحنے کو، اس سین کو تصور کریں کہ کس طرح ایک خاتون کے لیے جس کا بھائی اور جس کے تمام دیگر فیملی ممبرز شہید ہو گئے، اب اس خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تبیین کرے، جہاد تبیین کرے اور لوگوں کو بیدار کرے، حتیٰ دشمنوں کو بیدار کرے کہ یہ دیکھو، یہ اہل البیت علیہم السلام کے خاندان عصمت کے ساتھ یہ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے امام علی علیہ السلام کے حق کے لیے وہ جہاد تبیین کیا اور وضاحت کی، وہی کام حضرت زینب نے بھی کیا، اور ظاہراً وہی کام ہمیں بھی آج کرنا ہے انشاءاللہ۔ بالکل ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے
الہی روایت کے بارے میں تفصیل بیان کی کہ کس طرح سے الہی روایت کو بیان کیا جائے. بہت خوبصورت. فی الحال چلتے ہیں وہ ایک وقفے کی طرف اور چلتے ہیں رہبر معظم انقلاب کی ایک تقریر سنتے ہیں اور جس کا عنوان ہے امام حسین علیہ السلام کی رہبری. چلتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. واقعا این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده. باید ما محرم سفر را زنده نگه داریم به ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام که با ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام زنده مونده است این مذهب تا حالا با همون وضع سنتی. همچنانی که در طول زمان در قرنهای متوالی این حادثه روز به روز زنده تر شده. و اگر چنانچه واقعا بفهمند و بفهمانند که مسئله چی است و این عزاداری برای چی است و این گریه برای چی اینقدر ارج پیدا کرده و اجر پیش خدا دارد، اون وقت ما را ملت گریه نمیگن، ما را ملت حماسه میخوان. ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه و انشالله پیش خواهد رفت و انشالله کارگشا خواهد بود، گره های ملت رو باز خواهد کرد. رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه. امروز این حادثه از 100 سال پیش خیلی گرمتر، گیراتر، پرشورتر و گسترده تر این مراسم داره انجام میگیره. اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره به رهبری حسین. جی ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سحر ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ محرم الحرام کے حوالے سے کربلا ایک درسگاہ. ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آقا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں فرمائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بہرحال لوگ بھی کبھی کبھار اس طرح سے سوچتے ہیں کہ حق کبھی جو ہے وہ حکومت حق کے پاس ہے، کبھی باطل کے پاس ہے، کبھی حق کے پیروکار زیادہ ہیں، کبھی باطل کے. تو اس نظریے کو ہم قیام امام حسین علیہ السلام کے تناظر میں کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ تمام کا تمام قرآنی قواعد اور پرنسپلز پر مبنی ہے. یعنی جگہ جگہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اندر ہمیں وہ قرآنی آیات پر اعمال نظر آتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کے قیام میں ایسی کوئی جگہ آپ کو نہیں ملے گی جہاں پر امام نے قرآن پر عمل نہ کیا ہو. عجیب ہے. آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر ایک آیت موجود ہے کہ خدا اس آیت کو جو کہ جنگ احد کے ذیل میں بیان فرماتا ہے، الہی روایت کو آپ دیکھیں قرآن کی نظر میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا. خدا فرماتا ہے کہ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. دیکھیں بہت سارے واقعات ابھی بھی جو ایران اسرائیل کی جو جنگ ہوئی، حتیٰ فلسطین اور اسرائیل کا جو ماجرا ہے،
آپ اس میں دیکھیں بہت سارے خود ہمارے جو مومنین اور مومنات ہیں جو بالآخر خلوص کے ساتھ یہ سوالات پوچھتے ہیں کہ مثلا آپ دیکھیں کتنے ایرانی جرنیل اور کتنی بڑی بڑی شخصیات کو شہید کر دیا گیا، لیکن مثلا ہم نے کیا کیا ان کے خلاف؟ ان کو تو کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا، جتنا نقصان پہنچا تو ہمیں ہی پہنچا۔ خدا یہاں پر اس روایت کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اے مومنین، جنگ احد کے اندر اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ تمہارے کچھ افراد زخمی ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، تمہارا کچھ نقصان پہنچا ہے، تو آپ دشمن کی بھی تو سائڈ کو تو دیکھو، ان کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ روایت کو نہیں دیکھتے، ہم فوراً دیکھتے کہ نہیں ہمارے کتنے لوگ شہید ہو گئے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کو بھی تو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ بالکل ایسا۔ صحیح۔ آگے دیکھیں جو آپ کے اس سوال سے بھی مضبوط ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بہت عجیب اور پریکٹیکل آیت ہے یہ آج کے زمانے میں۔ گردش ایام، خدا فرماتا ہے یہ جو ایام ہے نا، یہ گردش کی حالت میں، روٹیشن کی حالت میں۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں بنی امیہ نے تقریباً 100-150 سال حکومت کی، اس کے بعد بنو عباس آئے۔ یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے بنو امیہ کی حکومت کا، اس کو ایک دن کہا جاتا ہے، اس کو یوم کہا جاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی یوم بنی امیہ، یعنی یہ جو پورا 100-150 سال کا عرصہ ہے، اس میں بنی امیہ نے حکومت کی ہے، باطل کی حکومت۔ پھر یہ بنی امیہ ناکام ہو جاتے ہیں، نابود ہو جاتے ہیں۔ اب گردش ایام کس کے نفع میں ہے؟ مثلا علی الظاہر بنو عباس کے نفع میں ہے۔ تو یہ جو بنو عباس نے جو 600 سال سے زیادہ حکومت کی، یہ تلک الایام میں سے یہ ایک یوم ہے۔ آپ دیکھیں ہمیشہ ایک پارٹی یا ایک گروہ کا حکومت پر آنا، یہ بھی گردش ایام کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک تفکر، مثلا آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا قیام، امام حسین علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیں سقیفہ کے یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماجرہ کے بعد، ان کی رحلت کے بعد سے لے کر امام حسین کے قیام سے پہلے تک مسلمانوں کی کیا حالت تھی، کن گردش ایام میں زندگی گزار رہے تھے۔ آپ دیکھیں ظلم ان کے لیے عادی بن چکا، بالکل ایسا ہی، بے عدالتی کا سما حاکم تھا، اختلاف طبقاتی، ظلم و ستم، کرپشن، اقتصادی کرپشن، اقتصادی سکینڈلز اس زمانے میں۔ صحیح۔ اس فضا کو توڑنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر امام نے اس آیت پر عمل کر کے شہادت کا نذرانہ پیش کر کے اس یزیدی تفکر کو توڑا اور حسینی تفکر کو غلبہ دے دیا۔ یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ بس ہمیں جو ہے دونوں طرف کو دیکھنا چاہیے، یعنی ایک جہت ہو کے نہیں دیکھنا چاہیے اس معجرے کو۔ اب یہاں سے شہادت کے بعد وہ حسینی تفکر غالب ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم یہیں سے اس بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ فی الحال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارا رابطہ ہوا ہے بین الحرمین میں، ہماری بات چیت جاری ہے۔ آغا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغا میں چاہتا ہوں کہ کل ہم نے جناب ابوالفضل عباس علمدار کے حوالے سے گفتگو کی، آج میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں کہ حضرت علی اکبر کے حوالے سے کہ آج کا جو معاشرہ ہے، آج کچھ جوان ہے، وہ جناب علی اکبر کو کس طرح سے اپنا اسوہ یا رول ماڈل جو ہے وہ بنا سکتا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں، سے بھی ایک نقطہ پچھلے سوال سے میں تکمیل کر لوں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے اس گردش ایام کے حوالے سے جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، امام چاہتے تھے کہ یزیدی ایام کو ختم کیا جائے اور حسینی ایام کا آغاز کیا جائے۔ اس کے لیے امام نے قدم اٹھایا ہے، اس کے لیے امام نے سٹیپس اٹھائے، قیام کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ایک استاد کے بقول کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، ان بزرگواروں کی یہ کوشش ہے کہ یہ جو ایام جو ہمارے زمانے میں موجود ہیں، جس کو تعبیر کیا جاتا ہے ویسٹرن سویلائزیشن اور ویسٹرن تمدن سے، ان ایام پر غلبہ پایا جائے
اور یہاں سے امام مہدی کے ایام کا آغاز ہو جائے. آپ دیکھیں اس وجہ سے یہ انقلاب یہاں پر پیش آیا. امام نے وہ موومنٹ چلائی اور یہ فلسطین اور یہ جو ایران اور یہ جتنے بھی واقعات آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں اسی تلک الایام نداولھا بین الناس کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا. اور پھر ہمیں اپنا رول یہاں پر معین کرنا ہوگا کہ آیا ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اس سے یا نہیں. البتہ بحث مفصل ہے انشاءاللہ کبھی کسی اور فرصت میں. لیکن جہاں تک البتہ اسی سے مربوط اب آپ کا سوال ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام قیام امام حسین علیہ السلام کے اندر کیوں اتنے خاص ہیں, اتنے اسپیشل ہیں. اس کی وجہ آپ دیکھیں یہ ہے کہ 18 سال کا جوان حضرت علی اکبر علیہ السلام, لیکن اس 18 سال کے جوان کی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ حق شناس بھی تھے, باطل شناس بھی تھے. یعنی اپنے امام یعنی امام حسین علیہ السلام, امام کے اہداف, امام کی اسٹریٹجیز, ان تمام سے بخوبی آشنا تھے, یعنی امام شناس. صحیح. دوسری طرف سے حضرت علی اکبر علیہ السلام دشمن شناس بھی تھے, یزید شناس بھی تھے. یعنی کیا؟ یزیدی تفکر جو تھا, جو اس زمانے میں حاکم تھا, حضرت علی اکبر علیہ السلام اس سے بخوبی واقف تھے. یعنی وہ جانتے تھے کہ یزید اور بنی امیہ کی کیا اسٹریٹجی ہے اسلام کے خلاف. دشمن شناسی جو اسی کو دشمن شناسی کہتے ہیں. یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کو آج 21ویں صدی میں, ان کو بھی تو علی اکبر جیسے جوان چاہیے نا, تو ان کو ایسے جوان چاہیے جو حق شناس بھی ہوں, امام شناس بھی ہوں, باطل اور دشمن شناس بھی ہوں. یعنی ہم آئیں, ہمارے جوان آئیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں. فقط سلام یا فرماندے کے ترانے اپنے بالآخر اس کو پڑھ کر اور سن کر یہ کافی نہیں ہے, بلکہ عمیق ان ڈیپتھ شناخت رکھنا اپنے زمانے کے امام کی. صحیح. اور ان کے نمائندوں کی, جو امام کی نمائندگی میں باطل سے اس وقت جہاد کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. یہ ایک کام ہمیں اور ہمارے جوانوں کو کرنا ضروری ہے. دوسرا کام جو حضرت علی اکبر علیہ السلام ہمیں بعنوان رول ماڈل ہمیں بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہ آپ دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کیوں گئے امام کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ. وہ بھی تو مثلا امام حسن اور امام علی علیہ السلام کے مسائل پر گریا کر کے بیٹھ جاتے وہیں پر مدینہ کے میں کیوں نکلے. اس سے پتہ چلتا نہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی نگاہ میں تاریخ فقط ماضی تک نہیں ہے, بلکہ مجھے اب اپنے زمانے کے امام کے ساتھ نئی تاریخ کو بنانا ہے. صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. اگر ہمارے جوانوں کو یہ سیکرٹ پتا چل جائے کہ وی ہیو ٹو شیپ ہسٹری, ہمیں تاریخ کو بنانا ہے, پھر یہاں پر اس جوان کے اعمال, عقائد, اس کے اندر بہت زیادہ فرق آ جائے گا, اس کی ویژن میں تبدیلی آئے گی. لہٰذا مثلا آج کا جوان آئے اور دیکھے کہ امام زمانہ کے دشمن کون, یہی جو ظالمین ہیں, مگر امام زمانہ علیہ السلام اگر ابھی ظہور فرمائیں اور انشاءاللہ ابھی ان کا ظہور ہو جائے تو کیا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہیں لڑیں گے؟ بالکل. بالآخر ظالم زمانہ تو یہی ہے. بالکل. تو بس امام زمانہ کے پیروکاروں کو یہ چاہیے وہ یہ کہ آئیں امریکہ کی اسٹریٹجیز کو دیکھیں کیا اسلام کے خلاف, اسرائیل ان دی اینڈ کیا کرنا چاہتا ہے. بھائی دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کسی نے, ایک زائر نے پچھلے ہفتے مجھے کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں زیارت کے لیے اور امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے حرم اور روزے سب محفوظ رکھیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ دیکھیں بات یہاں پر صرف یہ نہیں ہے, اگر اسرائیل اس جنگ کے اندر خدا نخواستہ مثلا غلبہ پا جائے تو یہ ان حرم کو بھی جو ہے وہ محفوظ رہنے نہیں دے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح تاریخ صدر اسلام میں آپ دیکھیں امام عسکری کے ٹائم پر, بنو عباس کے ٹائم پر آپ دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی
کہ حرم امام حسین علیہ السلام کو نابود کیا جائے، کتنے زائرین کو شہید کیا اس زمانے میں. بالکل تو یہ تو انہی کی نسل سے ہیں. یہ جو آج کے جو ظالمین ہیں یہ تو نہیں آپ کے حرم کو محفوظ رہنے دیں گے. نہیں، یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ نہیں چاہتے، یہ آپ کا دین بھی محفوظ نہیں دیکھنا چاہتے، یہ آپ کا دین بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا علی اکبر علیہ السلام بے عنوان رول ماڈل، یہ رول ماڈل ہمیں تقاضا کرتا ہے کہ ہم آئے آج کے امام شناس بنے، آج کے دشمن شناس بنے. ٹھیک ہے قبلہ، بہت بہترین انداز میں آپ نے بتایا تھا. میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل ہماری جو مجالس ہیں آج کے زمانے میں، جو ہماری ہیئت ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ آج کے زمانے کے علی اکبر پیدا کریں؟ ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان مجالس کو، عزاداری کو استعمال کریں اور ہمارے جوانوں کو یہ شعور دیں کہ کس طرح سے آپ نے سنت علی اکبر پہ عمل کرنا ہے اور اپنے امام کے لیے ایک مطیع بننا ہے، جس طرح سے ہمیں زیارات میں ملتا ہے. دیکھیں، ہم یہ شعار نہیں لگاتے ہماری اپنی مجلسوں میں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. کربلا درسگاہ ہے، جس طرح آپ کے پروگرام کا بھی یہی عنوان ہے. دیکھیں کربلا جب کہ ہم کہتے ہیں درسگاہ، تو یہاں پر میں البتہ یہاں پر فرینکلی بات کروں گا. دیکھیں ہمیں اپنی، دیکھیں مجالس کا مطلب مجلس امام حسین، امام بارگاہ امام حسین یعنی تربیت گاہ. صحیح. یہاں پر ہمیں دو کام کرنے ضروری ہیں. ایک تو اپنے درمیان معرفتی پروگرامز کو ایجاد کریں. دیکھیں مجلس حسین میں ہم واہ واہ کے ذریعے علم اور معرفت ایجاد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو اپنی مجالس احساسات سے ہٹ کے، احساسات بالکل ہو، احساسات کو ختم ہونے کی اصلاً بات نہیں ہو رہی ہے، احساسات کے ساتھ معرفتی گفتگو بھی شامل ہو مجالس کے اندر. ایسے ہم دیکھیں ماشاءاللہ قم اور نجف کے علماء کو ہم بلائیں جو معرفت دیں، ہمارے یوتھس کو تربیت کریں، ارتباط ایجاد کریں. جتنے بھی دیکھیں آپ کے یوتھس ماشاءاللہ ممبر کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے فیملی ٹینشنز، اکنامیکل ٹینشنز میں گرفتار ہیں. بالکل ایسے ہی. علماء کا کام ہے کہ آئیں اسی ممبر کے ذریعے. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں امام حسین، تو کیا امام حسین کے پاس ہر چیز کا حل نہیں ہے؟ قطعاً ہر چیز کا حل ہے. تو یہاں پر مجالس امام حسین کا کام سب سے پہلے یوتھس کے مسائل کو حل کرنا، ان کے اندر معرفت حسینی کو ایجاد کرنا، اور تین محبت ایجاد کرنا. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی دیکھیں ایک ماتمی دستہ ہوتا ہے یا ایک امام بارگاہ ہوتا ہے، اس کا دوسرے امام بارگاہ یا دوسرے گروپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، یا اگر تعلق ہوتا ہے تو وہ محبت والا تعلق نہیں ہوتا. کمپٹیشن ہمیشہ سے اس کمپٹیشن کی وجہ سے وہ محبت کم ہو گئی ہے. جبکہ مومن تو وہ بھی ہے، یہ بھی مومن ہے. بس مومنین کے درمیان دو کام، محبت اور معرفت. یہ اگر ہو جائے تو آپ دیکھیں علی اکبر جیسے افراد اور شخصیات یہاں سے وجود میں آ سکتی ہیں. بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ کے مشکور ہیں کہ آپ تشریف لے کر آئے اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ اس حوالے سے روشنی ڈال رہے تھے.